تو ابھی عید کا ذکر ہو رہا تھا، رمضان کا ذکر ہو رہا تھا، اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر بندے مجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ کیا مانا؟ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں کہیں دور چلا گیا تم سے۔ ہاں، تم دور گئے ہوئے تھے، میں نے تمہیں رمضان کے اندر قرب عطا کیا کہ تم رمضان کے اندر ذرا قریب آ گئے میرے سے۔ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں دور چلا جاؤں گا، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ ہاں، تم ہی مجھ سے دور چلے جاتے ہو، رمضان سے پہلے چلے گئے تھے دور، میں نے تمہیں بلایا اور بلا کر تم سے کچھ عبادتیں کروائیں، دعائیں کروائیں تو تم قریب آ گئے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو قریب ہی قریب ہوں، رمضان سے پہلے بھی قریب تھا، اب رمضان میں بھی قریب تھا، اور رمضان کے بعد بھی تمہارے قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے سے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ رگ جو کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں کہیں دور چلا گیا ہوں۔ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کے بعد شاید قبول نہ ہوتی ہیں۔ بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو قریب ہوں، تم دور چلے جاتے ہو، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا بندوں کو کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جس طرح میں ان کا جواب دیتا ہوں اسی طرح وہ میری پکار کا بھی جواب دیں۔ میری پکار کا جواب دینے کا معنی کیا ہے؟ کہ میں نے جو احکام ان کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ان احکام کو بجا لیں، کہ آگے سر تسلیم خم کریں اور وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں زندگی گزارے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ صحیح رات کو 20 رکعتیں پڑھ، رات کو 20 رکعتیں پڑھنے کی اب ضرورت نہیں رہی، جیسے کہ رمضان۔ نہ صحیح روزہ رکھنا ویسے اب کوئی فرض نہیں رہا، تم نے جتنا فریضہ تھا الحمدللہ ادا کر دیا، اب اس کے بعد تو میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو وہ احکام جو رمضان غیر رمضان دونوں کے لیے ہم نے عائد کیے ہیں کہ کم سے کم 5 نمازیں تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر لیا کرو، کم از کم جو اتنا کر لیا کرو کہ رمضان کے اندر کچھ صدقہ خیرات تم زیادہ کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، لیکن رمضان کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ بس تم اپنی جیب بند کر کے بیٹھ جاؤ کہ اب تمہیں کسی کے اوپر کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن میں کریم میں کہا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو اور مسکینوں کا بھی اور مسافروں کا بھی۔ تو وہ حق رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ عام حالات میں بھی ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر کوشش مسلمان یہ کرتا ہے کہ بھئی اس سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن رمضان کے بعد بھی کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ اب رمضان گزرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ دور ہو گئے معاذ اللہ، لہذا اگر کوئی گناہ کر لیا تو کوئی حرج۔ تو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ ہم تو ہر وقت تمہارے قریب، جب چاہو پکار لو، جب چاہو میرے پاس آ جاؤ، جب چاہو میرے آگے اپنا سجدہ کر لو اور میرے قریب آنے کی کوشش کر لو۔ اور خلاصہ یہ کہ ہم نے تمہارے ذمہ کچھ تھوڑے سے کام رکھے ہوئے ہیں، تھوڑے 24 گھنٹے کا اندر اگر حساب لگاؤ، 24 گھنٹے تمہارے اپنے ذاتی کاموں میں ہیں، تمہارے سونے میں ہیں، تمہارے کاروبار میں ہیں، تمہاری ملازمتوں میں ہیں، تمہاری زراعت اور کاشتکاری میں ہیں، لیکن ہم نے بس ایک کام کہا ہوا ہے کہ بھائی سارے دن میں 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے آ کے پڑھ لی۔ تو اب ہم تم سے تراویح کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ تو کم از کم پابندی کر لو کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرو، کیونکہ میں تم سے قریب، تم دور چلے جاتے ہو، تم دور نہ جانا، اب واپس آ کر اپنے پروردگار کی احکام کی تعمیل میں اپنی زندگی بسر کرو۔ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لو۔ کچھ گناہ ہیں جو ہم نے بتا رکھے ہیں کہ یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا مرادف ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ تمہاری نظریں ہم نے اس لیے دی ہیں تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی ضروریات پوری کر سکو، تاکہ اس کے ذریعے تم دنیا کے خوشنما نظاروں سے محظوظ ہو سکو، لطف اندوز ہو سکو، لیکن اس لیے نہیں دیے ہیں کہ اس کے ذریعے تم شیطان کے تیروں کا نشانہ بنو۔ حدیث میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، آنکھ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی اگر اس کو غلط جگہ استعمال کرو گے، کسی نامحرم پر نگاہ ڈال کر اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو گے تو یہ میری دی ہوئی نعمت کا بدترین استعمال ہے۔ اس سے پرہیز کر، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، وہی چیز سنو جو جائز ہے، گانا بجانا جو ہم نے منع کیا ہے اس کی طرف نہ جاؤ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ زبان جو ہے اس سے جھوٹ نہ نکلے، اس سے غیبت نہ ہو، اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، زبان کی حفاظت۔ تو جتنا بندہ اپنے نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے کان کی حفاظت کر کے زندگی گزارتا ہے،
यानी गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारता है, उतना ही अल्लाह ताला का कुर्ब उसको मजीद हासिल हो। अल्लाह ताला तो करीब है, हम दूर चले जाते हैं, लेकिन अगर अहकाम शरीयत के ऊपर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें तो हम भी अल्लाह के करीब आ जाते हैं। तो सबक ये दिया जा रहा है, रमजान का जिक्र है, ईद का जिक्र है, उसके फौरन बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंदी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। और ये ना समझना कि रमजान में तो दुआएं मैं कबूल करता था, रमजान के बाद नहीं करूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दआ, ठीक है उस जमाने में मुझे तुम पर ज्यादा हमने रहमतें नाज़िल, लेकिन अब भी हम रहमान और रहीम तो हमेशा से हैं। ऐसा नहीं है कि रमजान में रहमान और रहीम होते हो और रमजान के बाद ना होते हो। लिहाजा हमारी रहमतों से तुम नमाज के बाद भी, रमजान के बाद भी तुम हमसे अपनी हाजतें पूरी करो, हमसे मांगो। और हमने तो तुम्हें ये बता दिया है कि तुम अगर अपनी किसी दुनियावी हाजत को भी मांगो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे अच्छा रोजगार दे दीजिए, मुझे सेहत दे दीजिए, मेरे बच्चों को आप अच्छी तालीम दिलवा दीजिए, तो ये दुनियावी हाजतों के तहत भी तुम मांगते हो, इस पर भी हर दुआ पर मैं तुम्हारे लिए अजर सवाब लिख देता हूँ। www.darsequran.com